بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ننگے پاؤں بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ میرے پیروں میں اس قدر پتھر چبھ چکے تھے کہ خون رس رہا تھا، لیکن میں نے اپنے قدم نہ روکے تھے۔ میری حالت اس انسان کے جیسی تھی جس کے سامنے موت کھڑی ہو اور وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگتے ہی چلے جائے۔ میرا اعتبار ٹوٹا تھا اور کرچیاں میرے دل کی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں زخمی ہو چکی تھی اور خواب آنسو کی صورت میری آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ امید کا ہر دیا بجھ گیا تھا اور میں برباد ہو کر صنم کے کوچے سے نکلی تھی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا اور مجھے راستوں کا علم بھی نہیں تھا۔ نہ ہی سڑکوں پر روشنی تھی اور نہ ہی ٹریفک کی روانی۔ دور سے ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی تھی اور قریب آنے پر مجھے پتہ چلا کہ وہ پولیس کی گاڑی تھی۔ مجھے اس طرح بھاگتا پھرتا دیکھ کر پولیس والوں نے نہ صرف گاڑی روکی بلکہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر مجھ سے تفتیش شروع کر دی تھی۔ میں نے انہیں اپنی کہانی سنا دی تھی، جسے سننے کے بعد پولیس والے مجھے سیدھا پولیس اسٹیشن لے گئے تھے اور میرے ابا کو پولیس اسٹیشن بلا لیا گیا تھا۔ لیکن وہاں آ کر جو کچھ میرے ابا نے کہا وہ ان کے اور میرے ہوش اڑ گئے۔ ابا نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جس نے ہمارے گھر کی دہلیز پر ہماری عزت داغدار کی ہے۔ میں ابا کے پیروں میں گر گئی، داروں کی دار روتے ہوئے معافی مانگنے لگی، لیکن اب تو سنگ دل ہو گئے تھے۔ کہنے لگے کہ تو نے ایک ہی پاؤں پہ کلہاڑی نہیں ماری ہے بلکہ اپنی ساری بہنوں کے مستقبل پر بھی کلہاڑی مار دی ہے۔ اب کون تیری بہنوں کو بیاہ کر لے جائے گا؟ میرا تجھ سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی کوئی تعلق۔ یہ کہہ کر ابا مجھے چھوڑ کر واپس جانے لگے، لیکن میں نے ابا کے ہاتھ تھام لیے، التجا کی کہ میں گھر کے ایک کونے میں قید ہو جاؤں گی، لیکن وہ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہ جائے۔ ابا آخر میرے باپ ہی تھے، کب تک مجھے یوں روتا بلکتا دیکھتے؟ میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ تو نے اپنی نادانی میں سب سے زیادہ نقصان خود اپنا ہی کیا ہے اور اس بات کا احساس تجھے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور ابا کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ میں ابا کے پیچھے چادر میں منہ چھپائے رات کے اندھیرے میں گھر آ گئی تھی، لیکن ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں۔ محلے والوں کو اڑتے اڑتے ہر بات کی بھنک مل گئی تھی اور یہ بات سارے محلے میں مشہور ہو گئی تھی کہ ماسٹر جی کی بیٹی رات کے اندھیرے میں باپ کی عزت پر بٹا لگائی ہے۔ ہر کوئی ہمدردی کے بہانے گھر آ رہا تھا اور میرے گھر والوں کے زخموں کو خرید رہا تھا۔ ابا بہت حوصلے سے اس ذلت کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ابا جیسے عزت دار شخص کے لیے ایسی باتیں برداشت کرنا بہت مشکل تھا اور وہ پوری رات بیمار ہو کر بستر سے لگ گئے تھے۔ میری بڑی بہن اسما کا رشتہ میری وجہ سے ٹوٹ گیا تھا اور اماں نے تو محلے والوں کے سوالوں سے تنگ آ کر گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ لیکن میری بدبختی یہیں ختم نہ ہوئی، کیونکہ پورے 40 دن بعد ایک ایسی خبر ملی تھی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین سے رہ گئی تھی۔ میری طبیعت کچھ خراب تھی اور اماں کو میری حالت دیکھ کر کچھ شبہ ہوا تھا، اس لیے اماں نے جب محلے کی مشہور دائی کو بلوایا تو ماں کا اندیشہ سچ ثابت ہوا اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ میں 19 سال کی عمر میں بغیر شادی کے حاملہ ہو چکی تھی۔ یہ خبر نہ صرف مجھ پر بلکہ میرے گھر والوں پر بھی قیامت کی طرح ٹوٹی تھی، کیونکہ اب تک میرے ماں باپ دنیا کو یہی کہہ رہے تھے کہ جو کچھ انہوں نے سنا ہے وہ سب محض افسانہ ہے، لیکن اب وہ افسانہ اس بچے کی پیدائش پر سچ ثابت ہو جاتا۔ دائی کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور میں چکرا کر وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی، اور پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوتا گیا وہ ناقابل بیان تھا۔ اس بات کو یہیں ختم کرنے کے لیے اماں نے بہت زور لگایا اور دائی سے التجا کی کہ وہ اس بچے کو ختم کر دے، لیکن دائی نے انکار کر دیا کہ وہ یہ کام ہرگز نہیں کریں گی۔ اور پھر جب اماں مجھے ہاسپٹل لے گئی تو ڈاکٹر نے اماں کو بہت باتیں سنائیں اور کہا کہ تمہاری بیٹی گناہ کر آئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس کا بچہ ضائع کروا کر گناہ کریں۔ جس طرح کے الفاظ ڈاکٹر نے میرے لیے استعمال کیے تھے وہ سن کر میں شرم سے زمین میں گر گئی تھی۔ اماں مجھے گھر لائی اور سر پکڑ کر رونے لگی کہ پتہ نہیں تو نے مجھے کون سے گناہ کی سزا دی ہے۔ اور پھر اماں نے مجھے شہر کے دوسرے کونے پر موجود اپنی بہن کے گھر بھیج دیا۔ اماں کی بڑی بہن بیوہ تھی اور ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ انہوں نے مجھے محبت سے اپنے گھر رکھا اور میری بہت خدمت کی، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو مجھے اس کی شکل دیکھ کر نفرت ہونے لگی۔ وہ ہو اپنے باپ جیسا تھا۔ میں نے اسی لمحے ایک ایسا فیصلہ کیا جو کسی بھی ماں کے لیے کرنا ممکن نہیں تھا، اور میں نے بنا سوچے سمجھے اس بچے کو کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا تھا۔ میری بڑی خالہ نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی،
لیکن میں نفرت کی آگ میں اس وقت اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے اس معصوم پر بھی ذرا رحم نہ آیا۔ میں بچے کو کچرے کے ڈھیر پر ڈال کر مطمئن ہو گئی تھی اور کچھ دنوں بعد واپس اپنے گھر چلی آئی تھی، لیکن میری بدنامی نے میرا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ میری ساری بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور بھائیوں کی بھی، لیکن میرے لیے کوئی رشتہ نہ آیا تھا۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی تھی میرے ماں باپ میرے لیے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے لیے رشتہ آنا بہت ہی مشکل ہے۔ ابا تو ہر وقت مجھے یہی کہتے کہ بیٹی تو نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے تجھے اسی کی سزا مل رہی ہے۔ مجھے بھی یہ بات معلوم تھی کہ میں نے اپنے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ 20 سال کی عمر سے لے کر میں نے ایک ایک دن مر مر کر گزارنا شروع کیا تھا اور میں پورے 35 سال کی ہو گئی تھی۔ مجھے خالہ اور پھوپھی کہنے والے تو بہت تھے، لیکن میں خود اولاد والی ہو کر بھی بے اولاد تھی، کوئی مجھے ماں کہنے والا نہ تھا۔ اور پھر 35 سال کی عمر میں میرا رشتہ ہو گیا۔ یہ بات کہنے اور سننے میں بہت ہی عجیب تھی، لیکن ایک دن میرے بھائی کام سے گھر لوٹے کہنے لگے کہ میں نے تمہارا رشتہ اپنے دوست سے طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوئی، لیکن میری اماں تو خوش ہو گئی تھی، وہ بھی چاہتی تھی کہ مرنے سے پہلے مجھے اپنے گھر کا ہوتا دیکھ لے۔ بھائی نے بتایا کہ وہ لوگ دیندار ہیں اور سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اماں ابا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے دل میں تو اب کوئی خوشی باقی نہ رہی تھی، جو کچھ تھا میں سب لٹا چکی تھی۔ اس لیے نہ ہی میں کوئی تصویر دیکھی اور نہ ہی لڑکے کے بارے میں کوئی سوال کیا تھا۔ بھائی نے میرا نکاح پڑھوایا اور مجھے اپنے دوست کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں سارا رستہ گھونگھٹ ڈالے خاموشی سے بیٹھی رہی تھی اور پھر سسرال پہنچ کر مجھے 2 عمر رسیدہ عورتوں نے میرے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ ماضی کے اذیتناک لمحے میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر چلا آیا۔ یقیناً وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ یہی سوچ کر میں نے نظریں جھکائے، اپنی انگلیوں کو مروڑنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرے ماضی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ وہ میرے پیچھے میری اس نئی زندگی میں بھی کسی سائے کی طرح چلا آیا تھا۔ میرے شوہر کے لفظوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی، کیونکہ وہ تو میرا سگا بیٹا۔ میرا نام غزل ہے، میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، اور 20 سال کی عمر میں میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ میری یہ کہانی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ میرے ابا ایک سرکاری اسکول میں ملازم تھے اور ان کی تنخواہ بہت زیادہ نہ تھی۔ ہم 9 بہن بھائی تھے، اور اتنے بہن بھائیوں کی تعلیم سے لے کر کپڑوں تک میں بہت زیادہ اخراجات ہو جایا کرتے تھے۔ اکثر یہ ابا کا مزاج خراب رہتا اور وہ ہم سب پر غصہ نکالتے رہتے۔ شور ہم بہن بھائی مچاتے اور ڈانٹ اماں کو پڑتی۔ اماں اس بات پر اس قدر پریشان آ گئی تھی کہ ابا کے آنے سے پہلے ہی وہ ہم سب کو یا تو مار پیٹ کر سلا دیتی یا پھر پڑوس میں بھیج دیا کرتی۔ اسی وجہ سے ہم سارے ہی بچے ابا سے بدظن ہو گئے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی ابا کے قریب جانا پسند نہ کرتا۔ بچپن سے جوانی تک ہم یوں ہی کبھی ابا کے ڈر سے کمرے میں بند ہو جاتے تو کبھی خالہ کے گھر جا کر ٹی وی دیکھنے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں تو ٹی وی بھی بس نجمہ خالہ کے گھر میں ہوتا تھا، اس لیے اکثر محلے کے دوسرے بچے بھی ٹی وی دیکھنے کی غرض سے ان کے گھر چلے آیا کرتے تھے۔ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا تو سلمان خان اور مادھوری کی فلمیں دیکھ دیکھ کر عشق و عاشقی کا بھوت سر چڑھ کر ناچنے لگا۔ ایک دن ابا نے ہمیں گنگناتے ہوئے سن لیا، اور اس کے بعد اماں کی ایسی خبر لی کہ ہمارا نجمہ خالہ کے گھر جانا بھی بند ہو گیا۔ لیکن دماغ میں وہ سب کچھ سما چکا تھا جو ہم نے اب تک فلموں میں دیکھا تھا۔ ابا ہمیں اپنی زندگی میں کوئی ظالم کردار دکھائی دیتے تھے اور ہر لڑکا اپنا ہیرو معلوم ہوتا تھا۔ میں گھر سے لے کر اسکول تک کے سفر میں ہر چہرے میں اپنے ہم سفر کی تلاش شروع کر چکی تھی۔ اسکول کی زندگی میں تو کوئی ہم سفر نہیں ملا، لیکن 17 سال کی عمر میں جب کالج میں داخلہ ہوا تو وہاں میری دوستی رخشندہ سے ہوئی۔ وہ بہت ہی آزاد خیال اور بے باک لڑکی تھی، لیکن اس کے گھر کا ماحول ایسا ہی تھا۔ وہ مجھے کالج کے بستے میں چھپا چھپا کر سلمان خان کے پوسٹر لا کر پکڑا دیا کرتی تھی۔ ایک دن رخی کہنے لگی، غزل تجھے سلمان خان اتنا پسند ہے تو کبھی میرے بھائی سے مل لے، تیرا ارمان پورا ہو جائے گا۔ اس کی بات پر میں حیران ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرا بھائی بھی ہو بہو اس کے جیسے ہی حسین ہے۔ میں رخشی کی باتوں میں آ گئی، اور جب چھٹی کے وقت اس کا بھائی اسے لینے کے لیے آیا تو میں نے اپنی بڑی بہن کو یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ مجھے ٹیچر نے کسی کام سے روکا ہے، اور خود رخشی کے ساتھ اس کے بھائی سے ملاقات کے لیے چل پڑی۔ اس کا بھائی تو واقعی ہی بہت حسین تھا۔ میں اسے دیکھ کر دیوانی ہوگی، اور میرے دل میں پہلی بات یہی سمائی کہ اگر میں کسی سے شادی کروں گی تو وہ رخشی کا بھائی زبیر ہی ہوگا۔ میں نے نجمہ خالہ کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں کتاب کر بیٹھی جیسے پڑھائی کر رہی ہوں،
دراصل میں کتابوں میں چھپے پوسٹر دیکھتی رہتی اور دل ہی دل میں زبیر کو بھی یاد کرتی۔ میرے دل میں زبیر کی محبت بتائی گئی تھی اور اس بات کا احساس زبیر کو بھی ہو چکا تھا۔ میں اکثر ہی اپنی بڑی بہن کو ٹیچر کے نام پر گھر واپس بھیج دیتی اور خود رکشی کے ساتھ زبیر کے پاس پہنچ کر اس سے بات شروع کر دیتی۔ ایک دن زبیر نے رکشی سے چھپ کر میرے ہاتھ میں ایک چٹھی پکڑائی تو میرے ہاتھ پاؤں کانپ گئے، لیکن میں نے جلدی سے وہ چٹھی اپنے بستے میں ڈال دی اور پھر گھر پہنچ کر کمرہ بند کیا اور جیسے ہی اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ زبیر نے نہ صرف مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا بلکہ تنہائی میں ملنے کی بات بھی لکھی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اس بات کا علم رخشندہ کو بھی نہ ہو۔ اس زمانے میں دوپہر کے وقت گلیوں میں بہت سناٹا ہوا کرتا تھا، ہر کوئی ہی دوپہر کے کھانے کے بعد سو جایا کرتا تھا، اور زبیر نے بھی اسی وقت مجھے ملنے کے لیے میرے گھر کے قریب ہی پارک میں بلایا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زبیر سے ملنے کے لیے ضرور جاؤں گی، لیکن دل میں ابا کا خوف جاگ اٹھا تھا۔ اگر ابا یا کسی بہن بھائی کو پتہ چل جاتا تو میری شامت آ جاتی، لیکن محبت وہ چیز ہے جو انسان کے اندر کے ہر خوف کو مٹا دیتی ہے، اور میں نے بھی سارے خوف اور وسوسوں کو مٹی میں دفن کر کے زبیر سے ملنے کو منظور کر لیا۔ میں نے دوپہر کے وقت اماں کے کمرے میں جا کر دیکھا تو اماں گہری نیند سو رہی تھی، اور ابا ہمیشہ کی طرح اسکول سے واپس آ کر جو مسجد گئے تھے واپس ہی نہ لوٹے تھے۔ سارے بہن بھائی بھی اسکول سے تھکے ہارے آ کر سو چکے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی بڑی باجی کی چادر پہن لی اور گھر سے نکل گئی۔ راستے میں کئی موڑ آئے جس پر میرے دماغ نے آواز لگائی کہ غزل ابھی بھی وقت ہے، واپس لوٹ جاؤں، اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام نہ کروں۔ لیکن محبت کا ایسا ٹھپا دل پر لگا تھا کہ واپسی پلٹ کر نہ دیکھا اور بڑی دوپہر میں پارک پہنچ گئی۔ زبیر پہلے سے میرا منتظر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرنے لگا۔ زبیر کی اس طرح ہاتھ تھامنے پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، لیکن نئی نئی جوانی تھی، محبت کا جوش بھی سر چڑھ کر بول رہا تھا، اس لیے صحیح اور غلط کا احساس نہ ہو سکا۔ پہلی ہی ملاقات میں زبیر نے ایک بہت قیمتی گھڑی مجھے تحفے میں دی اور کہنے لگا کہ یہ بات رخشندہ کو ہرگز نہ بتانا کہ میں تم سے اس طرح ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور جلدی تمہیں اپنی زندگی بنا لوں گا، لیکن خبردار جو میری بہن کو فی الحال اس بات کا علم ہوا، اگر اس نے ابا کو بتا دیا تو پھر ہم کبھی ایک نہ ہو سکیں گے۔ میں نے زبیر کی بات کو پلو سے باندھ لیا اور اس کا قیمتی تحفہ لے کر خوشی خوشی گھر لوٹ آئی۔ زبیر نے میری آنکھوں میں اتنے خوبصورت خواب سجائے تھے کہ میں جاگتی آنکھوں سے بھی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ زبیر کا ہر لفظ محبت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اعتبار کی ڈور تھمائی تھی اور کہا تھا کہ وہ ہر حال میں مجھ سے ہی شادی کرے گا اور میری محبت میں دنیا سے لڑ جائے گا۔ میں بھی اس وقت 18 سال کی عمر میں تھی اور زبیر کی ہر بات پر بھروسہ کرنا میری محبت کا تقاضا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری دنیا ہی بدل گئی۔ زبیر جب بھی ملنے کے لیے بلاتا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی آواز پر لبیک کہہ کر بھاگتی۔ نجمہ خالہ کے گھر میں نے چھوٹے سے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پر بہت سی فلمیں دیکھ رکھی تھی، لیکن اب تو میری اپنی ہی زندگی اس قدر رنگین ہو گئی تھی کہ مجھے نغمہ خالہ کے گھر جا کر فلمیں دیکھنے کی فرصت بھی نہیں تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب میں زبیر سے ملنے کے لیے پارک گئی تو وہ محبت سے کہنے لگا کہ آج وہ مجھے شاپنگ کے لیے لے جانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں نے انکار کر دیا، کیونکہ میں گھر سے بس کچھ ہی دیر کے لیے نکل کر آیا کرتی تھی، اور اگر میں زبیر کے ساتھ خریداری کے لیے نکل پڑتی تو بازار میں بہت وقت لگ جاتا، اور پھر مجھے یہ فکر بھی ستا رہی تھی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ زبیر نے محبت سے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا کہ وہ مجھے اپنی محبت کی نشانی یعنی ایک انگوٹھی دلانا چاہتا ہے، اور وہ انگوٹھی وہ میری ہی پسند سے لینا چاہتا ہے، اس لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میں زبیر کی میٹھی میٹھی باتوں کے جال میں پھنس گئی اور اس کے ساتھ بازار کے لیے نکل گئی۔ بازار کے پاس ایک ویسپا تھا جو وہ شاید اپنے کسی دوست سے مانگ کر لایا تھا، اور اس پر بیٹھ کر میں خود کو شہزادی تصور کر رہی تھی۔ زبیر نے مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور تیزی سے گاڑی چلانے لگا۔ میں نے گھبرا کر زبیر کو پکڑا تو وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ میں پریشان نہ ہوں، میں تمہیں نہیں گراؤں گا، تم میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ مجھے گھر سے نکلے کافی دیر ہو چکی تھی اور ہم ابھی تک بازار نہ پہنچے تھے۔ مجھے بازار کا راستہ بھی ٹھیک طرح سے معلوم نہیں تھا۔ میں نے زبیر سے کہا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، بازار کتنی دور ہے؟ اگر اماں جاگ گئی تو بڑی مصیبت آ جائے گی۔ زبیر ہنس کر کہنے لگا کہ کیوں فکر کرتی ہو، اب کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اب تم اماں کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گی۔ زبیر کی بات کا مطلب تو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن مجھے لگا کہ شاید وہ ہماری شادی کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہے، اسی لیے میں اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ کافی دیر بعد زبیر نے گاڑی جہاں روکی تھی وہ کوئی بازار نہیں بلکہ ایک بہت بڑی سی حویلی تھی۔ میں نے زبیر سے کہا کہ یہ ہم کہاں آگے ہیں؟
تم نے تو بازار کا کہا تھا۔ زبیر کہنے لگا کہ یہ میری پھپھو کا گھر ہے اور میری پھپھو کو تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے تمہیں اپنی پھپھو سے ملوا دوں، وہی میرے ابا کو ہماری شادی کے لیے راضی کریں گی۔ زبیر کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور کہا کہ اگر یہ بات مجھے پہلے بتا دیتے تو میں کم از کم تیار ہو کر آتی۔ پتہ نہیں تمہاری پھپھو کس مزاج کی عورت ہوگی اور میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ زبیر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ اگر مجھ سے شادی کرتی ہے تو پھپھو سے تو ملنا ہی ہوگا نا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ میں انکار نہ کر سکی۔ ویسے بھی میری زندگی کا تصور بھی تو اب زبیر سے شادی کرنا ہی تھا۔ میں حویلی میں داخل ہوئی لیکن وہاں تو مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا تھا۔ بہت سارے کمرے بنے ہوئے تھے اور بہت زیادہ سناٹا ہو رہا تھا۔ سامنے ہی ایک لمبا ترنگا آدمی کھڑا تھا۔ زبیر کہنے لگا کہ جاؤ جا کر پھپھو کو بلاؤ، میں ان کی خدمت میں خاص تحفہ لایا ہوں۔ ایک پل میں ہی مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں نے کس کر زبیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مجھے یہ جگہ اچھی نہیں لگ رہی، ہم واپس چلتے ہیں۔ زبیر کہنے لگا میری جان بس کچھ ہی دیر کی بات ہے۔ اس آدمی کے پیچھے ایک بڑی سی عمر کی عورت چلی آئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ ابھی کسی شادی کی تقریب سے آئی ہو۔ سونے کے زیورات کی دکان بنی ہوئی اور مہندی سے رچی ہوئی اس عورت کو دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ زبیر فوراً آگے بڑھ کر اس عورت کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی کو آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا، اب آپ ہی بتائیں میری پسند کیسی ہے۔ زبیر کی پھپھو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا واقعی تیری پسند لاجواب ہے، لڑکی تو جوان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حسین بھی ہے اور معصوم بھی لگتی ہے۔ زبیر کی پھپھو نے مجھے اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور زبیر سے کہا کہ جا کر لڑکی کے لیے بازار سے کچھ کھانے کو تو لا دے۔ ان کی بات پر میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہوں، میری اماں میری راہ دیکھ رہی ہوں گی، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا ہے، میں بس اب واپس جاؤں گی۔ زبیر کی پھپھو کہنے لگی کہ پہلی بار بہو ہماری دہلیز پر آئی ہے، ہم ایسے تو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے، یہ ہمارا رواج نہیں ہے۔ پھپھو نے زبیر کو اشارہ کیا تو وہ حویلی سے نکل گیا۔ بہو نے اس لمبے ترنگے آدمی سے کہا کہ جاؤ جا کر میری الماری سے زیورات نکال کر لاؤ، میں اپنی بہو کے ساتھ کچھ دیر بات کروں گی اور اسے خود اپنا خاندانی زیور بھی پہناؤں گی۔ مجھے گھر سے نکلے کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے میں بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن پھپھو تو مجھے اپنے پاس سے اٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ آدمی کچھ ہی دیر میں بہت سارے زیورات لے آیا تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں میں بہت سارے کنگن ڈالے، پہنا دیے۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ تو سونا ہے سونا، یہ سونا تیرے آگے پھیکا پڑ گیا ہے۔ میں تو اتنے قیمتی زیورات دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ پھپھو نے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہنے لگی چل شیشے میں دیکھ، تو کتنی سندر لگ رہی ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے آئیں اور شیشے کے آگے کھڑا کر دیا۔ اس لمبے ترنگے آدمی نے بتایا کہ زبیر سامان لے کر آ گیا ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ پھپھو نے کہا کہ تم یہیں بیٹھو، میں سامان لے کر آتی ہوں۔ یہ دیکھ کر تو وہ مجھے وہیں چھوڑ گئی اور جب کافی دیر تک پلٹ کر نہ آئی تو میں نے باہر نکلنے کے لیے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن میری جان نکل گئی کیونکہ دروازہ تو باہر سے بند تھا اور اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ میں نے بہت دروازہ بجایا، بہت روئی پیٹی، لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ وقت ریت کی مانند تیزی سے میرے ہاتھوں سے پھسلتا چلا گیا اور پھر کئی گھنٹوں بعد جب دروازہ کھلا تو میرے آگے وہ مرد کھڑا تھا۔ وہ زبیر نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ وہ چہرہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی ظالم انسان ہو، اور واقعی وہ ایک درندہ ثابت ہوا تھا۔ اس نے میری معصومیت کو نوچ پھینکا تھا اور میرے ساتھ وہ کیا تھا جس کا سوچ کر ہی میں آج بھی کانپ اٹھتی ہوں۔ وہ کچھ گھنٹے میری زندگی کے بدترین لمحات تھے۔ اس کے جانے کے بعد زبیر کی پھپھو میرے کمرے میں آئی۔ میں نے روتے ہوئے ان سے زبیر کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ نہ ہی وہ میرا بھتیجا ہے اور نہ ہی میں اس کی پھپھو، وہ یہاں میرے لیے نئی نئی بہویں لے کر آتا ہے، یہی اس کا اور رخشندہ کا کام ہے۔ رخشندہ کے نام پر میری جان نکل گئی تھی، یعنی وہ زبیر کے ساتھ اس گنونے کھیل میں برابر کے شریک تھی۔ اور پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ دونوں بہن بھائی نہیں ہیں بلکہ اسی گروہ کا حصہ ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں چکرا کر بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی اور وہ مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آدھی رات کو جب مجھے ہوش آیا تو حویلی میں کوئی محفل سجی ہوئی تھی، جوان اور حسین لڑکیوں کا رقص ہو رہا تھا، ہر کوئی نشے میں مدہوش تھا۔ پھپھو بھی اس لمبے ترنگے آدمی کے ساتھ اسی محفل کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے خاموشی سے ہر منظر کا جائزہ لیا اور دبے پاؤں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ شاید قسمت کو مجھ پر رحم آ گیا تھا کیونکہ گارڈز دروازے پر موجود نہیں تھے۔ میں خاموشی سے نکلتی چلی گئی، لیکن ان لوگوں کو میری بھنک مل گئی۔
وہ مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑے، لیکن میں کچے پکے راستوں پر گرتی پڑتی بھاگتی ہی چلی گئی اور بالآخر پولیس وین کو مل گئی۔ میں دوپہر کو گھر سے نکلی تھی اور اس وقت رات کے 4 بج رہے تھے۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میرے گھر والوں پر کیسی قیامت گزر چکی ہے، کیونکہ میں تو خود بھی ایک طوفان سے گزر کر آئی تھی۔ محبت کے نام پر میں نے جو دھوکہ کھایا تھا، میری روح تک زخمی ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے ابا نے ہم بہن بھائیوں پر سختی کرنا چھوڑ دی تھی، بس وہ خاموش ہو گئے تھے۔ زمانے نے انہیں بہت رسوا کیا تھا اور یہ ذلت میری وجہ سے ان کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ اور پھر پورے 35 سال کی عمر میں میرے بھائی نے اچانک ہی میری شادی کروا دی تھی اور میں اپنے شوہر کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن اس کی باتوں نے ایک دفعہ پھر مجھے ماضی میں پہنچا دیا تھا، کیونکہ وہ شخص مجھے بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہ انسان تھا جو اس وقت کچرا کنڈی کے پاس موجود تھا، جو میں نے اپنے بچے کو وہاں بے رحم جانوروں کے حوالے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی بے اولاد تھے، اسی لیے اس نے میرے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے اپنا نام دے دیا۔ اس شخص کو میرا چہرہ یاد رہ گیا، لیکن اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ قسمت میں ہمارا اس طرح ملنا لکھا ہوگا۔ کچھ عرصے پہلے ہی اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تنہا رہ گیا تھا، اور یہ بات جب میرے بھائی کو پتہ چلی تو انہوں نے خود ہی میرے رشتے کی بات کی اور میرا اس آدمی کے ساتھ رشتہ ہو گیا۔ لیکن میری تصویر دیکھتی وہ پہچان گیا کہ میں کون ہوں، اس لیے اس نے بخوشی شادی کر لی تاکہ اس کے بیٹے کو اصلی ماں کا پیار بھی مل جائے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ قسمت نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میں اپنے ہی بیٹی کی سوتیلی ماں بن کر اس کے گھر میں چلی آئی تھی۔ میرے شوہر نے آواز لگائی تو میرا سگا بیٹا کمرے میں آ گیا، کہنے لگا جی بابا آپ نے مجھے بلایا۔ میرے شوہر رضوان نے اسے کہا کہ آج یہ تمہاری ماما ہے اور تم انہیں ماما کہہ کر ہی پکارنا۔ میرا 15 سال کا جوان بیٹا میرے سامنے کھڑا تھا اور میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ میں نے کئی سال دل پر پتھر رکھ کر گزارے تھے، لیکن یہ بات سچ تھی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اپنے بیٹے کی یاد ستاتی تھی۔ شاید خدا نے میری معافی قبول کر لی تھی، اس لیے میں اپنے بیٹے سے دوبارہ مل گئی تھی۔ رضوان میرے لیے ایک بہت ہی اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے ماضی کا کوئی لمحہ نہ پوچھا تھا، بلکہ مجھے اتنی خوشیاں دی تھی کہ میں ان کی مشکور ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی ہم محبت کے نام پر ایسا اندھا اعتبار کر بیٹھتے ہیں کہ ہماری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری سب لڑکیوں سے گزارش ہے کہ محبت کے نام پر کبھی اپنے ماں باپ کو رسوا نہ کریں، ورنہ ایک ایسی ذلت آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی کہ آپ چاہ کر بھی اپنا دامن نہ بچا پائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ سچا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔